السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں صدائے میو فورم کے پلیٹ فارم سے آپ کا تعارف ڈسٹرکٹ قصور کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر ساجد ابراہیم میو سے کرا رہا ہوں۔ آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے رمضان پیکج کے حوالے سے مستحق گھرانوں کے لیے پیکٹ بنائے ہیں جن میں روزمرہ کی استعمال کی چیزیں شامل ہیں۔ تو میں ساجد بھائی سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرونا کی وبا جب سے پاکستان کے اندر آئی ہے تو آپ لوگوں نے صدائے میو فورم کے حوالے سے کیا 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 ہے، کتنے پیکج بنائے ہیں اور کہاں کہاں کن کن شہروں میں آپ نے یہ جو سارے مالی معاونت کی غریب مستحق لوگوں کی؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تقریباً اب تک کرونا کا جب سے ایشو شروع ہوا ہے تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے کے ہم نے پیکج مختلف علاقوں میں شجاع آباد، ملتان، کوٹ رادھا کشن، قصور، لاہور اور لودھراں والی سائڈ پہ بھی ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں صدائے میو فورم کے، تو وہاں پہ سب نے مل کے یہ ہماری کنٹریبیوشن ذاتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے کسی سے ڈونیشن وغیرہ یا عام پبلک سے چندہ وغیرہ کچھ نہیں کیا، یہ ذاتی طور پہ کنٹریبیوشن کر کے ہم نے، اللہ کا شکر ہے، یہ ایک ایسا نظام 3 4 5 مرتبہ ہم کر چکے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے قصور کے کوٹ رادھا کشن کی سطح پہ کیا تھا، تو آج یہ اللہ کا شکر ہے پراپرٹی چینل ہمارا مرکزی آفس پاکستان صدائے میو فورم، تو یہاں پہ ہم نے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ رمضان کے پیکج ایسے بنائے جائیں کہ ہم ان گھرانوں میں جو روزے دار ہیں اور جہاں تک گورنمنٹ کی کسی وجہ سے امداد نہیں پہنچ سکی یا وہ اپنی سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے بھی سامنے نہیں آئے، تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جو جینون مستحق بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں اور نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ بندوبست کیا ہے۔ اور اس کا ہم طریقہ کار یہ کریں گے کہ خفیہ طور پہ بغیر کسی کو شو کیے ان کے گھروں پہ خود راشن پہنچائیں گے اور انشاءاللہ محسوس بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پروگرام عید کے حوالے سے بھی ہوگا، اور مزید ہم رمضان پیکج کے اور بھی ہیں ہمارے ذہن میں، جیسے بھی ہماری مرکزی کابینہ جو فیصلہ کرے گی، اس کے جو شیڈول ہمیں ملے گا اس پہ ہم یہ کام کریں گے۔ الحمدللہ یہ ہے سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ایک جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ پتہ چلا مجھے کہ ایک عورت تھی، ان کے 5 6 بچے تھے، تو 2 بڑی بیٹیاں، تیسرا نمبر پہ بیٹا جس کی عمر 12 14 سال تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال ہے، کہنے لگی بھائی ابھی پچھلے مہینے میں 2 3 ماہ پہلے میرا شوہر فوت ہوا اور میرے شوہر کا بنا ہوا تھا صحت کارڈ، جس کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ نہیں ملا اس کے صحت کارڈ بننے کی وجہ سے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بدقسمتی سے ہم اس کی ڈیتھ درج نہیں کروا سکے، اور ہمارے گھر پہ اب کسی نے کوئی راشن بھی نہیں دیا، گورنمنٹ کی بھی کوئی امداد ہمیں نہیں ملی۔ تو مجھے پھر محسوس ہوا، ہم نے پھر مشورہ کیا، اور ایسی ضرورت جب محسوس ہوئی تو پھر ہم نے یہ کوشش کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غریب عوام مستحق لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ پاک اپنی رضا کے لیے ہماری اس نیکی کو قبول فرمائے۔ جی ساجد بھائی، میرا جو اگلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے، پاکستان صدائے میو فورم کے تحت اور بھی بے شمار پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جس طرح کے اجتماعی شادیوں کے پروگرام ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آپ کے کافی جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں پنجاب کمپلیکس کے اندر۔ تو آپ یہ جو ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جس طرح آپ یہ کھانے کا پروگرام، رمضان پیکج یا اجتماعی شادیاں، ان میں آپ میو برادری کو ہی ترجیح دیتے ہیں یا کہ دوسری برادریوں کو بھی شامل کرتے ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے ریاض بھائی، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہماری برادری جو ہے میو برادری، اس میں بمشکل 10% لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، 90% دوسری برادریاں ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی، بھلے وہ کسی بھی برادری سے ہو، اور ہم اس میں برادری کا یا کسی بھی مسلک کا، مذہب کا کوئی بھی ڈیفرنس نہیں رکھتے، ہر کسی برادری کو یکساں شامل کرتے ہیں، جو بھی ہمیں اپلیکیشن دیتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ جی، میں اپنے ناظرین سے یہ بات کرتا ہوا چلوں کہ پاکستان کے اندر میو برادری کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا اخبارات ہیں، وہ بے شک میو برادری کے جو اپنا جیسے صدائے میو فورم ہے، یہ میواتیوں کے نام یوز ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف میو برادری کے لیے نہیں، بلکہ اوورآل پاکستان کے اندر جتنی بھی برادریاں ہیں سب کی فلاح بہبود کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اجتماعی شادیوں کے پروگرام کی اگر میں بات کروں تو اس میں 50 بچوں کی شادیاں بھی ایک ساتھ ہوئی ہیں، 12 بچوں کی بھی ہوئی ہیں، 15 بچوں کی بھی، 25 بچوں کی بھی، تو لہٰذا ان میں بہت کم تعداد میں برادری کی ہوتی ہے، باقی دوسری برادریوں کی بچیاں ہوتی ہیں۔ یہ ذات برادریاں ساری ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے انسانیت، اور انسانیت ہمیں یہی سکھاتی ہے
کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں ہم. اور اللہ کے نبی نے تو یہ بات بھی کہی کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے یہ ڈر تھا کہ کہیں پڑوسی کی جو جائیداد ہے اس میں پڑوسی کا حق اللہ پاک نہ بنا دے. اتنے حقوق ہیں لیکن بس ہم سوچتے نہیں ہیں. ساجد بھائی آپ سے میرا جو اگلا سوال وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر اور بھی بے شمار تنظیمیں کام کر رہی ہیں. میواتی دنیا ہے وہ جو اپنا ہمارے ادبی خزانہ اس پہ کام کر رہی ہے. سعید بھائی میو فورس کے حوالے سے جو ہے تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان صدائے میو فورم ہے جو یہ واحد تنظیم ہے ابھی تک تو جو سوشل ویلفیئر کے کام کر رہی ہے پاکستان کے اندر. تو اس میں آپ کی جو مالی معاونت ہے وہ کوئی حکومتی سطح پر کی جاتی ہے یا کہ صرف یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی آپ اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں؟ جی ریاض بھائی اللہ کا شکر ہے تقریباً حکومتی سطح پہ تو 1% بھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈونیشن وغیرہ یا کوئی بھی امداد ملتی ہو. اور کسی بیرونی ملک سے بھی ہمیں فارن کنٹری سے بھی کوئی ایسا سلسلہ فی الوقت تو نہیں ہے. ہماری سب سے پہلے تو اس میں ہوتا ہے کہ ہم ذاتی طور پہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ہمارے جو دوست احباب ہیں اپنے حلقہ احباب میں سارے ساتھی مل کے پھر اس کی ہم ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں اور فرداً جا کے مل کے ان کو اپنا پلان بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ اگر 50 بچیوں کی شادی کا پروگرام ہے اس پہ ہمارا 60 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اتنے ہم نے جمع کر لیے, اتنے باقی ہیں, آپ جو حصہ ڈالنا چاہیں. تو ایسے ہم پھر اس کا پورا ایک شیڈول بنا کے چلتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کامیابی ملتی ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم اس بات پہ خوش ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر سے آپ یہ کس طرح ڈیٹا جو ہے اکٹھا کرتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں کن کن بھائیوں کو جو ہے ضرورت ہے کہ ہم انہیں رمضان پیکیج یا مختلف کھانے پینے کی اشیاء یا جو اجتماعی شادیوں میں جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں بچیوں کو, وہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے آپ کے پاس یہ نام آتے ہیں؟ ہم اس میں ہمارا سلسلہ یہ پہلے سے ہی چل رہا ہے, لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا. قدرتی طور پہ اللہ پاک نے یہ ہمیں توفیق دی ہے تو پتہ ہوتا ہے, کچھ تو ہمیں اندازہ بھی ہے. ایک پارٹی لاہور کی آتی ہے ہمارے گاؤں میں تو وہ بھی تقسیم کر کے جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ کے کریں ایک جگہ پہ ہم سامان رکھیں اور اعلان کروا دیں کہ آگے مستحق لے لیں تو یہ پھر اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. اس لیے ہم نے اس میں ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے. ہم ذاتی طور پہ دیکھتے ہیں کون سا گھر ایسا ہے جو بالکل ڈیزرونگ ہے, جس کے وسائل بالکل محدود ہیں یا تھے. جیسے آج کل موجودہ حالات میں ایک بندہ تھا کمانے والا اکیلا فرد, گھر میں 5-6 بچے بیوی سمیت 7-8 افراد کھانے والے تھے, لیکن بدقسمتی سے اس کا کام بند ہو گیا. اور زمین بھی کوئی نہیں ہے, جانور بھی کوئی دودھ والا یا ایسی کوئی اس کے پاس دوسرا ذرائع آمدن نہیں ہے. تو پھر ہم اس کے لیے اس کو خاموشی کے ساتھ اپنے اس میں نوٹس میں لیتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق تحقیق اپنے طور پہ کرتے ہیں. کسی کے سامنے ہم بالکل ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کرتے, نہ کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ہمارا کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں خاموشی کے ساتھ ان کو دے دیا جائے. اب ہمارے پاس یہ سلسلہ پہلے سے بھی آ رہا ہے, لوگ نام دے دیتے ہیں, آ کے شناختی کارڈ لے لیں, جی میرا لے لیں میرا لے لیں, لیکن میں ہرگز بھی جو مانگنے والے ہیں ہر حد الامکان آخری سطح تک میری کوشش ہوتی ہے مانگنے والوں کو بہت کم, بہت زیادہ سوچ کے ان کے بارے میں دیکھ کے, جب تک خود ذاتی طور پہ تصدیق نہ کر لیں دل مطمئن نہیں ہوتا تو ہم نہیں دیتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. جو مانگنے والے ہیں وہ تو کہیں سے بھی مانگ لیتے ہیں, اور جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی. جی بالکل. اور ان سے اگر یہ ڈیٹا جو اکٹھا کیا جائے جس طرح شناختی کارڈ وغیرہ, تو وہ وسیع شرم سے جو ہے نا وہ انکاری کر دیتے ہیں. میں نے یہ اکثر دیکھا اپنی ذاتی زندگی میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں بھائیوں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت, اللہ کی رضا کی خاطر کرنا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. اور پاکستان صدائے میو فورم یہ بلا تفریق کر رہی ہے. الحمدللہ آج بھی جو میں یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کے اندر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ کسی بھی سائل کو سامان دیتے ہوئے کی ویڈیو یا پکچر. اور یہ جو ہم اپنے آفس میں سامان کی ویڈیو دکھا رہے ہیں, اس کا مقصد صرف آپ کو ترغیب دینا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے بھی کچھ تنظیمیں ہیں جو تنظیمیں بنا کر اور سکون سے گھر میں لیٹی ہوئی ہیں, تاکہ انہیں بھی ترغیب ملے کہ وہ باہر نکلیں اور غریب اور صدائے میو فورم سو بڑی پہچان میون کی, صدائے میو فورم سو بڑی پہچان میون کی, صدائے میو فورم سو ہے دونی شان میون کی, صدائے میو فورم سو ہے دونی شان میون کی, صدائے میو فورم سو بڑی پہچان میون کی. کدی انہیں بلاوا پڑھنیاں نوجوان کی صدا سنگ بدھاوا, کدی ایوارڈ دیوا سپوتن نے سراوا
में है महान मेवन की सदाएं।